لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک DG/ISI تعینات۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک 30 ستمبر کو نئی ذمہ داری سنبھالیں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم GHQ میں ایڈجوٹنٹ جنرل کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک اپنے کورس میں اعزازی شمشیر بھی حاصل کر چکے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک فورٹ لیونفورتھ اور رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈیز کے گریجویٹ بھی ہیں۔ الیکشن کمیشن شفاف الیکشن کرانے میں ناکام رہا۔ الیکشن کمیشن جمہوری عمل کا ضامن اور حکومت کا چوتھا ستون ہے۔ سپریم کورٹ کا مخصوص نشستوں سے متعلق کیس میں تفصیلی فیصلہ۔ کہا الیکشن کمیشن کا بنیادی کام شفاف انتخابات کرانا ہے۔ سپریم کورٹ متعدد مقدمات میں کہہ چکی کہ مکمل انصاف کرتے ہوئے عدالت کسی تکنیکی اصول کی پابند نہیں۔ حیران کن طور پر الیکشن کمیشن بنیادی فریق مخالف کے طور پر کیس لڑتا رہا۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے امریکی سفیر ڈونلڈ اے بلوم کی ملاقات۔ دونوں ممالک کے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے جاتی عمرہ آمد پر ڈونلڈ اے بلوم کا استقبال کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی سفارت خانے آمد۔ سعودی سفیر نے وزیر داخلہ کا استقبال کیا۔ محسن نقوی نے نواف بن سعید احمد المالکی کو سعودی عرب کے قومی دن پر مبارکباد دی۔ کہا سعودی عرب نے ہر آزمائش میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا۔ سعودی عرب سے ہر مسلمان کو خصوصی عقیدت ہے۔ پاکستانیوں کو سعودی عرب سے تاریخی دوستی پر ناز ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کے بعد ججز کمیٹی کا پہلا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا۔ 3 رکنی ججز کمیٹی کے ممکنہ اجلاس میں جسٹس امین الدین بطور ممبر شریک ہوں گے۔ ترمیمی آرڈیننس سے قبل پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں جسٹس منیب اختر شامل تھے۔ اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس امین الدین خان شامل ہیں۔ ہفتے کے روز جسٹس منصور علی شاہ کی عدم شرکت پر اجلاس ملتوی کر دیا گیا تھا۔ عدالتی غنڈہ گردی کا کوئی جواب تو ہونا چاہیے۔ طاقت کی تقسیم میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جج لگایا بھی خود جائے، ہٹایا بھی خود جائے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی پریس کانفرنس۔ کہا کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں سے درخواست ہے اپنے سیاسی خول سے باہر نکلیں۔ جس عوامی نمائندے کے پاس اپنا آئینی حق ادا کرنے کا وقت نہیں، وہ عوام کا نمائندہ نہیں ہو سکتا۔ میرا مقدمہ صرف آئین میں دیے گئے پارلیمان کے حقوق کو غصب کرنے پر ہے، اس لیے الیکشن کمیشن کو خط لکھا۔ NA97 میں دوبارہ گنتی سے متعلق نظر ثانی درخواست پر سماعت۔ سپریم کورٹ نے نظر ثانی درخواست کیس سننے والے 2 رکنی بینچ کو بھیج دی۔ سپریم کورٹ کی علی گوہر کی نظر ثانی درخواست جمعے کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت۔ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کیس سنا تھا۔ بانی PTI نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر ایک مرتبہ پھر اعتراض کر دیا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو درخواست جمع کرا دی گئی۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بانی PTI سے متعلق مقدمات نہ سنیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا لاہور جلسہ پارٹی کو بھاری پڑ گیا۔ PTI ارکان اسمبلی جلسے کے اخراجات پر آپس میں الجھ پڑے۔ پنجاب اسمبلی کے اندر پارٹی اجلاس کے دوران ارکان دستوں گریباں ہو گئے۔ محکمہ اطلاعات سندھ میں کرپشن کا ریفرنس صوبائی وزیر شرجیل میمن اور دیگر کو ریلیف مل گیا۔ شریک ملزم کی جانب سے دائرہ اختیار سے متعلق درخواست پر فیصلہ سنا دیا گیا۔ عدالت نے ملزم سلمان کی دائرہ اختیار سے متعلق درخواست منظور کر لی۔ ریمارکس دیے کہ ترامیم کے بعد ریفرنس نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا۔ عدالت کا ریفرنس کو صوبائی اینٹی کرپشن کو منتقل کرنے کا حکم۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج لندن سے نیو یارک جائیں گے۔ 27 ستمبر کو جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ فلسطین اور کشمیر کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ عالمی امن، سلامتی اور فلاح و بہبود میں اقوام متحدہ۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے زندگی کی 73 بہاریں دیکھ لیں۔ سربراہ نون لیگ نواز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب
حمزہ شہباز کی وزیر اعظم شہباز شریف کو سالگرہ کی مبارکباد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی چین کے 75ویں قومی دن کی تقریب میں شرکت۔ مریم نواز، چینی قونصل جنرل اور دیگر نے چین کی 75ویں سالگرہ کا کیک کاٹا۔ تقریب میں چین اور پاکستان کے قومی ترانے بجائے گئے۔ سعودی عرب میں 94ویں قومی دن کی تقریبات کا آغاز، ملک بھر میں مختلف تقریبات اور جشن۔ چھوٹے بڑے شہروں کو قومی پرچموں کی بہار، ریاض سمیت کئی شہروں میں ایئر شوز۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا پاکستان کی جانب سے نیک خواہشات اور خیر سگالی کا پیغام۔ کہا پاکستان اور سعودی عرب کے سفارتی تعلقات بھائی چارے کی اعلیٰ مثال ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دیرینہ تعلقات قائم و دائم رہیں گے۔ انسداد ڈینگی مہم کے باوجود مچھر بے قابو۔ راولپنڈی میں 24 گھنٹوں کے دوران 47 افراد ڈینگی میں مبتلا۔ ہسپتالوں میں زیر علاج ڈینگی پازیٹیو مریضوں کی تعداد 124 ہو گئی۔ رواں سیزن میں اب تک ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 719 ہو گئی۔ کراچی کے علاقے شیر شاہ پراچا چوک پر فائرنگ سے ٹریفک اہلکار کی شہادت کا واقعہ۔ کیماڑی پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ لاہور کے علاقے کہنا میں ڈور سے نوجوان کے زخمی ہونے کا واقعہ۔ پولیس نے 2 روز تک واقعے کو دبائے رکھا۔ زخمی کو جنرل ہسپتال لانے پر ہسپتال انتظامیہ نے پولیس کو آگاہ کیا۔ معاملہ میڈیا پر آنے کے بعد پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کیا۔ لاڑکانہ میں پسند کی شادی کے تنازع پر فائرنگ، خاتون کا بیٹا اور بیٹی قتل، خاتون شدید زخمی۔ 60 سالہ خاتون نے چند روز قبل پسند کی شادی کی تھی۔ بھمبر آزاد کشمیر کی تحصیل برنالہ کے نجی ہسپتال میں فائرنگ سے نرس جاں بحق۔ پولیس نے فائرنگ کرنے والے ہسپتال کے ملازم کو گرفتار کر لیا۔ غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے نہ رک سکے۔ 2 سکولوں پر بمباری سے 7 فلسطینی شہید۔ دیر البلح میں 5 فلسطینی شہید ہو گئے۔ 24 گھنٹے میں اسرائیلی حملوں میں 40 شہادتیں۔ 7 اکتوبر سے اب تک شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 41,431 ہو گئی۔ دنیا پٹری سے اتر رہی ہے، ٹریک پر لانے کے لیے سخت فیصلے کرنے پڑیں گے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوترس کا فیوچر سمٹ سے خطاب۔ کہا دنیا اس وقت ہنگامہ خیز صورتحال سے گزر رہی ہے۔ عالمی تعاون میں اصلاح کی طرف فیصلہ کن قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ جنرل اسمبلی کے جاری فیوچر سمٹ میں مشرقی وسطی میں جاری کشیدگی موضوع بحث بن گیا۔ قطر کے وزیر اعظم کا فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ امریکی صدارتی الیکشن، کملا ہیرس کا ٹرمپ کو مباحثے کا چیلنج قبول نہ کرنے کا تانا۔ کہا ٹرمپ کو چیلنج قبول کرنا چاہیے تھا۔ ٹرمپ نے کہا کملا ہیرس سے ہار گیا تو دوبارہ الیکشن نہیں لڑوں گا۔ کچھ ریاستوں میں قبل از وقت ووٹنگ کا آغاز ہو چکا۔ امریکہ میں باضابطہ صدارتی انتخابات 5 نومبر کو ہوں گے۔ قصہ ہیر رانجھا کے خالق صوفی بزرگ وارث شاہ کے عرس کی 3 روزہ تقریبات کا آغاز۔ شیخوپورہ میں مزار پر عقیدت مندوں کی حاضری، مزار کور کے غلاب سے غسل دیا گیا۔ ڈالفنز نے لائنز کو 16 رن سے شکست دے دی۔ شکست کے باوجود لائنز کی ٹیم نے پلے آف کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ڈالفنز 326 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ لائنز مقررہ اوورز میں 8 وکٹوں پر 310 رنز بنا سکے۔ اداکارہ علیزہ شاہ نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ انسٹاگرام سے تمام پوسٹ ڈیلیٹ کر دیں۔ اداکارہ نے اپنی انسٹا ڈی پی بھی سیاہ کر دی۔ علیزہ شاہ کے انسٹاگرام پر 43 لاکھ فالوورز ہیں۔ اپنی تصاویر اور ویڈیوز کو کیوں ہٹایا؟ اداکارہ نے فی الحال کوئی تفصیلات نہیں بتائیں۔ اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کا پارلیمانی رولز میں ترمیم اور عمل درآمد کا اعلان۔ ملک احمد خان نے رولنگ دی، اسمبلی کے ہر اجلاس میں قومی ترانہ لازمی قرار دیا جائے گا۔ رولز میں ترمیم کے اختیارات اسٹینڈنگ کمیٹی کو دے دیے گئے۔ ہر اجلاس کے آخر میں ایم پی ایز مفاد عامہ سے متعلق مسائل پر سیکریٹریٹ کو بتائے بغیر ایوان میں پیش کر سکیں گے۔